اور پھر جو اللہ نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت رکھی ہے، جو اللہ نے اس رشتے کے اندر سکون رکھا ہے، اور جو یہ کمپلیمنٹری رشتہ ہے اولاد کی جو اللہ نے نعمت رکھی ہے اس کے بعد، اور ایک زندگی کا ایک مقصد ہو جاتا ہے۔ یقین کریں جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی نا، مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہمیں کو پوچھتا تھا نا کہ شادی ہوئی کہ نہیں، تو ہم فخر سے بتاتے تھے کہ نہیں ہوئی بھی، یعنی اس کو اپنا عیب نہیں شمار کرتے تھے بلکہ فخر سے بتاتے تھے کہ یار سکون کی زندگی ہے، ہم تو مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن شادی کے بعد، اور یہ پوری ابھی آلموسٹ 15 سال سے زیادہ زندگی شادی شدہ میری گزر چکی ہے، مجھے یہ چیز آئیڈیا ہوا ہے کہ کتنے بیوقوف تھے ہم لوگ، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ زندگی تو شروع ہی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کا سارا وہ ایک بچپنا اور لڑکپن، اور ایک ایسی پتنگ ہے جو کٹ چکی ہے ڈور سے، پتہ نہیں کہاں جا کے اس نے اترنا ہے، یا ایسا بوئنگ جہاز ہے کہ جس کو پتہ نہیں اس نے لینڈ کہاں کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد نہیں ہے نا۔ لیکن شادی کے بعد جو کنوارے ہیں انہوں نے ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ یار میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کرتے ہوئے شرمائیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو وہ ہے نا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو ویسے یہ کہتے رہے جی کہ وہ سفیان نے نہیں شادیاں کی ہیں جی، وہ مائی رابعہ بصری نے پوری زندگی شادی کی نہیں ہے، اور پھر عجیب و غریب ان کے واقعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہ جی وہ ان کے پاس آ کے ان صوفیاء درس لیا کرتے تھے ان سے، تو ان کو تو وہ حسن بصری جاتے تھے، فلانا جاتا تھا، فلانا جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کسی عورت کے پاس گئے یا مرد کے پاس گئے ہیں، سب کہانیاں کراتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے تو یہ واقعات ہی غلط ہیں، اور دوسرا اگر ہو بھی تو یہ سب کے سب یہ جو کہتے ہیں نا پاکیزہ محبت اور رسپیکٹ کا رشتہ، اور یہ جی وہ نہیں جی کبھی گندا خیال نہیں لایا جی ہم تو استاد اور شاگرد کا رشتہ، اور بعد میں جو یہ کام ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صرف بات کرنے والی ہے، پریکٹیکلی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر ایک لذت رکھی ہے، اس زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد اسی وقت اچیو ہوگا جب آپ ایک شادی شدہ زندگی گزاریں گے۔ اس کے بغیر تو سر زندگی بہت لمبی ہے، کٹ ہی نہیں سکتی، اور اللہ نے دنیا میں یہ سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے، ورنہ تو آپ جیسے سمجھدار لوگ اگر دنیا میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج دنیا کی آبادی 7-8 ارب تو نہ ہوتی، کب سے دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مرد و عورت کے ذریعے ایک سلسلہ زمین میں پھیلایا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نہ پھیلاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے آپس میں کو ریلیٹ کیا ہوا ہے، اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات کمبائنڈ ہو کے ایک مشترکہ کاز کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، آپ ذرا یورپ اور امریکہ میں دیکھیں، وہاں پہ تو لوگ مرد مخلص بیویوں کے لیے ترستے ہیں، جو کوئی بیچ میں شریف ہوتے ہیں، شریف عورتیں مخلص خامدوں کے لیے ترستے ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو اللہ کا شکر ہے، ایک تو ہماری ریلیجن کی برکت سے، دوسرا ہمارے کلچر کی برکت سے، یہاں پہ تو ایک میاں بیوی کا رشتہ واقعی ایک رشتہ ہے، ایک رسپیکٹیبل رشتہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط رشتے کے طور پر جو ہے وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے، ایک مضبوط بانڈ بنتا ہے، اور اتنا مضبوط بانڈ اور کسی رشتے میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام جب بھی ایڈریس کرتا ہے تو میاں بیوی کا ریلیشنشپ، آپ دیکھیں نکاح طلاق کے مسائل قرآن میں پوری جو آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بیویاں ڈسکس ہوئی ہیں، پورے قرآن میں مجھے دکھائیں نبی علیہ السلام کے ماں باپ ڈسکس ہوئے ہوں، آپ کے رشتے میں بہن بھائی ڈسکس ہوئے ہوں، کزنز، پورا آپ کی بیویوں کا ڈسکشن ہوئی ہے، آپ کے گھر، آپ کی فیملی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام نے خاندانی سسٹم دیا ہے، اور اسی کے اندر اسلام بلیو کرتا ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے نا، وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کفر کی موت مار گیا ہے، لیکن ایک بہت بڑے دین کے حصے سے محروم رہا، اور جس کی وہ کمزوریاں پھر دنیا کے اندر فیل کرے گا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص منصف مزاج نہ ہو اور اس چیز کو ایکسپوز نہ کرے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، ورنہ کہنے کو تو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی خیر ہے، لیکن پھر بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ بھگتتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک چیز بھی ایڈریس کر دوں ان لوگوں کے لیے جو ینگ ایج میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں یا مرد ان کی بیویاں مر جاتی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی خاطر بعض کا دوسری شادی نہیں کرتے، معاشرہ بھی ان کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ایمفسائز کر کے ماں باپ کی شادی کروائے، اور یہ یہاں پہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ عرب ملکوں میں آپ دیکھیں 60 سال کی عورت بھی اگر بیوہ ہوئی ہے نا، تو جیسے ہی عدت پوری کرتی ہے اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی رشتہ لے کے آ جائے تو آپ تو سر پاڑ دیں،
اور بچے شادی شدہ ہوتے ہیں، بال بچوں والے ہوتے ہیں، وہ خود اپنی ماؤں کے یا اپنے باپ کی شادیاں کروا رہے ہوتے ہیں. باپ کی شادی تو یا پھر بھی کوئی امیجن کر سکتا ہے، ماں کی شادی کو سوچ سکتا ہے کروائے، لیکن عرب میں یہ چیز نارمل ہے، کیونکہ وہاں پہ اس چیز کو عیب نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں پہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ کئی ایک کلچرل چیزیں عجیب و غریب قسم کی داخل ہو گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو مجھے بتائیں، ہندوؤں میں جو یہ رسم تھی کہ اگر کسی کا خاوند مر جاتا تھا تو ستی کی رسم تھی، عورت کو بھی اس کے ساتھ ہی اس کی چتا جلا دی جاتی تھی. تو کسی طرح کا کام تو آپ بھی کر رہے ہیں کہ جب ایک جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، یا اس کی شادی کروانے کے لیے نہیں کوئی تیار ہوتا، تو ایک طرح کی تو آپ نے بھی اس کی چتا کو آگ لگائی دی ہے، پوری زندگی کے لیے اس کا آپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا. کسی حد تک تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ اس چیز کا تلخ پہلو ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو بھی یہاں پہ ایڈریس کر دوں. باقی یہ ہے کہ جی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی شادیاں کروائے جی ان کی، اور جو شادیوں کی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں کامیاب کرے. یہ تو اللہ نے آزمائش کا ذریعہ رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.